السلام علیکم دوستو، آج ہم جانیں گے ملک ایران کے بارے میں۔ ایران کتنا طاقتور ہے، ایران کا دفاعی سسٹم، جدید ترین اسلحہ اور ہدف نہ بننے والے جدید ترین میزائل۔ سپر پاور امریکہ سمیت دنیا ایران سے کیوں خوف کھاتی ہے، اسے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر کوئی قوم دفاعی جذبے سے سرشار ہو تو نہایت کم اسلحے کے ساتھ بھی بڑی سے بڑی طاقتوں کا بلا خوف و خطر مقابلہ کر سکتی ہے، جیسے کہ انقلاب اسلامی کے ابتدائی سالوں میں ایرانی قوم نے کر دکھایا۔ دشمن جدید ترین اسلحے سے لیس ہونے کے باوجود ایرانی قوم کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوا۔ ایرانی آرمی جذبہ شہادت سے پوری طرح لیس ہے۔ جذبہ شہادت سے سرشار قوم کسی بھی طاغوتی طاقت کو بدترین اور ذلت امیز شکست سے دوچار کر سکتی ہے۔ جو انسان شہادت کا طلبگار ہوتا ہے وہ کبھی میدان جہاد سے راہ فرار اختیار نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایران عراق جنگ میں انقلابی جوانوں نے میدان جنگ کو شہادت کے درجے پر فائز ہونے تک نہیں چھوڑا اور آخرکار دشمن پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہوا۔ 8 سالہ جنگ نے اسلامی جمہوریہ ایران کو بہت کچھ سکھایا، جن میں سے ایک ملکی سطح پر دفاعی ساز و سامان تیار کرنا ہے۔ جب پوری دنیا ایک طرف ہوئی اور ایران کے خلاف ہر قسم کا جدید ترین اسلحہ اس ملک کے دشمنوں کے حوالے کیا گیا تو ایرانی سائنسدانوں نے ملکی سطح پر دفاعی ضروریات پوری کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا، جس کے ثمرات آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ سب سے مین الف بیلسٹک میزائل۔ ایرانی سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلح افواج کو کسی بھی صورت میں بیلسٹک میزائل سے لیس کرنا ہی ہوگا، کیونکہ بیلسٹک میزائل لڑاکا طیاروں کی نسبت زیادہ آسان اور معلق ہتھیار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ بیلسٹک میزائل اور لڑاکا طیاروں میں فرق جانتے ہیں۔ بیلسٹک میزائل کئی حوالوں سے لڑاکا طیاروں سے بہتر سمجھے جاتے ہیں، اسی لیے ایران نے بیلسٹک میزائل بنانے پر زیادہ ترجیح دی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بیلسٹک میزائل بنانا ہوائی جہازوں کی نسبت کہیں زیادہ آسان ہے۔ بیلسٹک میزائل کی حفاظت کرنا لڑاکا طیارے کی نسبت کہیں زیادہ آسان اور سستا بھی ہے۔ ہوائی اڈے کی تعمیر کی لاگت میزائل گودام بنانے کی لاگت سے کہیں زیادہ ہے۔ ہوائی اڈے صرف کھلے میدانوں میں ہی بنائے جا سکتے ہیں، جبکہ میزائل گودام پہاڑوں کے اندر بھی بنائے جا سکتے ہیں، اور دشمن لڑاکا طیارے کو آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے، جبکہ میزائل کو نشانہ بنانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ لڑاکا طیارے کی قیمت بیلسٹک میزائل سے کہیں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ میزائل کے ذریعے دشمن کو بغیر جانی خطرے کے بآسانی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن لڑاکا طیارے میں انسانی جان کو شدید خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاز کو واپس لانے کے لیے ایندھن کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ لڑاکا طیارے گرائے جانے کی صورت میں پائلٹ ہلاک یا گرفتار ہونے کا خدشہ بھی ہوتا ہے، جبکہ میزائلوں میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ لڑاکا طیارے اڑانے کی اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ میزائل میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سائنسدانوں نے ملکی سطح پر میزائل بنانے کا فیصلہ کیا اور آج اس ملک کی مسلح افواج دنیا کی جدید ترین میزائلوں سے لیس ہے۔ اس وقت ایرانی مسلح افواج کے پاس سجیل، عماد، قدر، خرم شہر، قیام، ذوالفقار، فاتح، خلیج فارس اور ہرمز نامی میزائل موجود ہیں، جو دشمن کے جہازوں، ایئرپورٹس، ڈرون طیارے، پل، سڑکیں، ریلوے، رابطے اور مختلف قسم کے حربی ساز و سامان تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران میں مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے تمام کروز میزائل سمندر اور خشکی سے دشمن کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس وقت ایران کے پاس مختلف قسم کے کروز میزائل ہیں، جیسے قادر، ظفر، کوثر، نور، قدیر، نصر بصیر اور سوموار۔ ان میزائلوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ تمام میزائل گاڑی یا آبدوز سے چلائے جا سکتے ہیں۔ ایران عراق 8 سالہ جنگ کے آخری سالوں میں اسلامی جمہوریہ ایران نے محدود پیمانے پر ڈرون طیارے استعمال کرنے کا آغاز کیا تھا، اور اس وقت ملکی سطح پر مختلف قسم کے جدید ترین ڈرون طیارے تیار کیے جا چکے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا سب سے بڑا ڈرون فطرس 25,000 فٹ کی بلندی پر 16 سے 30 گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے۔ یہ ڈرون 25,000 فٹ کی اونچائی تک بآسانی پرواز کر سکتا ہے اور اسے 2,000 کلومیٹر کی رینج میں بغیر کسی رکاوٹ کے کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈرون مختلف قسم کے گائیڈڈ راکٹ اور میزائل لے جانے اور انہیں فائر کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان ڈرون طیاروں کی کچھ خصوصیات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ڈرون طیارے دوسرے لڑاکا طیاروں کی نسبت زیادہ سستے اور آسانی سے تیار کیے جا سکتے ہیں۔ ڈرون طیارے کی آواز جنگی جہازوں کی نسبت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ ڈرون طیارے بغیر پائلٹ کے چلائے جاتے ہیں۔ ڈرون طیارے کو نشانہ بنانا جنگی جہاز سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور اکثر ڈرون طیارے کو نشانہ بنانے والے میزائل کی قیمت خود ڈرون سے زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا ایرانی ڈرون کی طاقت تسلیم کر چکی ہے۔ شام میں تکفیر
پیری دہشت گردوں کے خلاف ایرانی ڈرون طیاروں کی مختلف کارروائیاں، خلیج فارس میں امریکی بحری بیڑے کی تصویر کشی وغیرہ اس بات کی واضح دلیل ہے۔ اس وقت ایران کے پاس مختلف قسم کے جدید ترین ڈرون طیارے موجود ہیں، جیسے شاہد 129، ابابیل، مہاجر اور فطرس وغیرہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے پاس مقامی سطح پر تیار کردہ بیک وقت معتد اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والا دفاعی نظام بھی موجود ہے۔ ایرانی سائنسدانوں نے فضا سے فضا، زمین سے فضا، زمین سے زمین، سطح سمندر سے سمندر، ساحل سے سمندر اور سمندر کے اندر مار کرنے والے میزائلوں اور ٹارپیڈو کی طاقت اور توانائی میں زبردست اضافہ کیا ہے، اور ایرانی مسلح افواج ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے اپنی پوری توانائی بروئے کار لا رہی ہے۔ اور دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایرانی دفاعی نظام باور 373 کی صلاحیت روسی دفاعی نظام S-300 سے زیادہ ہے۔ یہ میزائل سسٹم 300 کلومیٹر دور سے حملوں کا پتہ لگانے، 250 کلومیٹر کے فاصلے پر حملے کو روکنے اور 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران کی بحریہ دفاعی وسائل کی تیاری مختلف قسم کے جنگی بحری جہاز اور جنگی کشتیاں بنانے اور مختلف قسم کی چھوٹی بڑی آبدوز سمیت سمندری دفاع کے تمام دیگر وسائل کی تیاری میں پوری طرح خود کفیل ہے۔ ایرانی بحریہ نے اپنی آپریشنل گنجائش کو کافی حد تک بڑھایا ہے اور عالمی دہشت گردی، منشیات، سمگلنگ اور قزاقوں کے خطرے کا مقابلہ کرنے کی قومی اور بین الاقوامی ذمہ داری آسان طریقے سے نبھائی ہے۔ ایرانی بحریہ کے پاس جدید ترین آبدوزوں کے علاوہ لاتعداد چھوٹی جنگی کشتیاں بھی ہیں جو اپنے حریف کی نقل و حرکت کو انتہائی دشوار بنا دیتی ہے۔ چھوٹی جنگی کشتیوں کی خصوصیات یہ ہے کہ وہ ریڈار میں نہیں دیکھی جا سکتی۔ ایرانی بحریہ کی طاقت کو امریکہ سمیت پوری دنیا قبول کرتی ہے۔ ایران کے سائنسدان مقامی سطح پر ڈرون اور دفاعی میزائل سسٹم کے علاوہ لڑاکا طیارے، ہیلی کاپٹرز، آبدوزیں اور جدید ترین ٹینک بنانے کے منصوبے پر دن رات کام کر رہے ہیں۔ قاہر، سائکا اور کوثر نامی جنگی طیارے ملکی سطح پر تیار کیے جا چکے ہیں۔